سب سے پہلے ہم اس ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جو دو بڑوں کے درمیان ہوئی ہے. اپیرنٹلی تو یہ معمول کی ایک ملاقات لگ رہی ہے, لیکن آپ کے پاس اندر کی سٹوریز ہوتی ہیں, اندرونی کہانی کیا ہو سکتی ہے اس ملاقات کی؟ کیا کچھ بڑے فیصلے متوقع ہیں؟ دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جو ایک ریومرز تھی اور پھر ایک میڈیا میں کچھ خبریں آئیں اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے تو ایک ہائپ کریٹ ہوئی, بہت سارے حلقوں کی طرف سے اس کی تردید بھی ہوئی اور اس کو جو ہے وہ مرچ مسالہ بھی اس کو لگایا گیا. تو ایک تو اس ملاقات کا بنیادی مقصد یہ جیسچر دینا بھی تھا کہ آنے والے دنوں میں ایسی کوئی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے افغانستان اندر میں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. دوسری چیز جو اس ملاقات کا حصہ تھی اس میں کچھ قانون سازیاں ہیں جو شاید آرڈیننس کی شکل میں بھی جو ہے وہ آ سکتی ہیں, اور یقیناً طور پر اب چونکہ 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے قومی اسمبلی کے اندر, مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کی ملی ہیں تمام جماعتوں کو, اور سینٹ کے اندر بھی اب جو کے پی کا الیکشن ہے اس کے بعد سینٹ کے اندر بھی برتری جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی حکومتی اتحاد کو. اور پھر جو ایک اور ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ریومرز جو ہے وہ چلی تھی کہ آصف زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے, وہ جو پنجاب کی ایک نہر تھی, چولستان کی ایک نہر تھی, جس کی وجہ سے سندھ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارا احتجاج ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. تو اس کے حوالے سے وہ گو کہ منصوبہ تو ابھی اس احتجاج کے بعد جو ہے وہ اس کو روک دیا گیا ہے, لیکن وہ یقینی طور پر وہ منصوبہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر بہت ساری جو ریزرویشنز ہیں اسٹیک ہولڈرز کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملاقات میں حکومت بھی تھی, آصف پیپلز پارٹی جو بڑی ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس حکومت کی, اور پھر محسن نقوی جو ایک طرف سے تو وہ آصف زرداری کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, دوسری طرف ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت کلوز ریلیشن ہے. تو یہ سمجھیں کہ وہ 3 اسٹیک ہولڈرز اس ملاقات کے اندر موجود تھے جس کے اندر جو آنے والی صورتحال ہے. اور پھر جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو تحریک انصاف کی ایک منصوبہ بندی ہے, کوشش ہے کہ وہ کوئی سڑکیں گرم کرے گی. بالکل, میں اسی جانب عادل صاحب میں اشارہ کرنے والی تھی اور واغا صاحب سے وہی سوال رکھنے لگی ہوں. واغا صاحب 3 چیزوں کی طرف تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا عادل صاحب نے ہمیں کہ ریومرز جو تھیں آصف زرداری صاحب کو ہٹانے کی وہ ختم ہو گئی, پھر جو مجموعی صورتحال تھی اس پہ بات ہوئی ہے, کچھ آرڈیننس اور تبدیلیوں کی بھی بات یقیناً ہوئی ہوگی, لیکن جو 5 اگست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بڑی پرجوش نظر آ رہی ہے اور عوام کو بھی کہہ رہی ہے کہ جو احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں, 2 سال مکمل ہو جائیں گے بانی پی ٹی آئی کو, تو کیا اس ملاقات میں وہ اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہوگی؟ میرا تو نہیں خیال یہ کوئی ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے اس پورے احتجاج کو روکنا ہے اور جن کے حکم پہ رکنا ہے اور جنہوں نے روکنا ہے وہ سب تیار ہیں, اور اس کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے ہی بن چکی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے میرا خیال ہے اس میں اس بات پر بھی بحث ہوئی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے اور کچھ وزارتیں وہ لے, جس کے بارے کچھ عرصہ پہلے باتیں ہو رہی تھیں, اور یہاں اس میں اور باقی لوگوں جو شمولیت ہے وہ بھی بڑی اپنی جگہ پر اہم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اور قوم کو جب یہ پتہ چلے کہ جی 2-3 بڑے جو ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ملک کے بارے باتیں کرنے لگیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ لوگ خوشی سے چھلانگیں لگائیں کہ جی ماشاءاللہ کوئی بڑا اچھا فیصلہ آنے والا ہے, وہ کوئی مہنگائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ جو فیول کی پرائسز پٹرول کی ایک دم بڑی ہیں شاید ان کو کم کرنے جا رہے ہیں, ملک کی معاشی صورتحال کے لیے کوئی بڑی اچھی خبریں سنائیں گے, باہر پریس کانفرنس کریں گے کہ میں نے اور آصف علی زرداری نے, یہ میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی جو ہے وہ زندگی کو چینج کرنے کے لیے, پاکستان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, پوری دنیا میں اس کا فیس اچھا کرنے کے لیے, اور غریب عوام اور جو لوگ اس وقت خطے غربت سے بڑی تیزی سے وہ تعداد نیچے ہوتی جا رہی ہے, اس میں ہم کمی لانے کے لیے کچھ کرنے والے ہیں. ان بڑوں کی ملاقاتوں میں تو ملک, قوم اور عوام کے لیے باتیں ہونی چاہیے. یہ جو آپس میں ان کی باتیں ہیں ان باتوں کا ملک اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کون سی معاشی صورت. اچھا, اپیرنٹلی خبر یہ ہے مشرقی صاحب کی ملاقات میں آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس میں عام آدمی کا سوچا جائے, خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے, اور وزیر اعظم نے بھی اسے سیکنڈ کیا ہے.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بڑوں کی ملاقات میں چھوٹوں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی بات ہوئی ہے، کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی نظر آئے گی؟ دیکھیے جویریہ، میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کی کوئی ایسی ترجیح ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے. آپ نے دیکھ لیا پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے اور باقی چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے اور بہت سارے ایسے اقدامات چینی کی درآمد کے حوالے سے یا سب چیزوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا نہ تو عوام دوست بجٹ تھا نہ ہی کوئی عوام دوست پالیسیاں بن رہی ہیں. یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی ہے، جہاں پر ابھی بہت ساری جگہ پر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر مل کے لڑیں گے تو شاید 2-3 سیٹس اور ایکسٹرا لے سکیں سینٹ کے حوالے سے. یہ ایک اہم ملاقات ہے اور بالکل یہ اصل میں ٹرائی اینگل ملاقات تھی، یعنی محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھے اور حکومت کی طرف سے بھی تھے، وہیں پر وہ زرداری صاحب اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رومرز اڑ رہی تھیں صدر زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس کے اندر کوئی فیصلہ کن موڑ بھی ہو سکتا ہے. اور فیصلہ کن موڑ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اب حکومت کے اندر آفیشلی شامل ہو جائے اور کچھ وزارتیں لینے کی. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں لے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب 2/3 اکثریت کے بعد اگر نون لیگ بالکل سولو فلائٹ کرتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو اتنا عرصے میں بہت ساری چیزیں جن سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، پیپلز پارٹی اب فائدہ اٹھانا چاہے گی. پنجاب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہوگی، چولستان کی نہر کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے موقف پر ڈٹی رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑا انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بلاول کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. اور وہ جو انہوں نے بار بار کہا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یا نون لیگ اس پہ کبھی راضی ہوگی؟ تو وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے. جبکہ دوسری جانب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں. اور اس ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں یا محسن نقوی صاحب جو ایک برج کا رول ادا کرتے ہیں وہ اس چیز کو انشور کریں کہ ان کے تعلقات یا ان کے اس انداز میں اتحاد خراب نہ ہو جہاں پر پھر ایک بار ان کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہو. بہرحال بنیادی طور پر اچھا مشرقی صاحب، یہاں پہ سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے، عادل صاحب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گی. عادل صاحب، یہ جو ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو صاحب اقتدار ہوتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ اب کی بار میری باری، اگلی تمہاری باری، اور پھر آپس میں کچھ بیچ بچاؤ کا راستہ نکال لیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار جو زرداری صاحب کا خواب ہے وہ انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دی ہے کہ بھئی اب اگلی بار وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہوں گے؟ ہاں کچھ بینیفٹس ہیں وہ ضرور نون لیگ کو مل جائیں گے، یا یہاں پہ بہت سخت اختلاف ہو سکتا ہے ان دونوں کا؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت جو نظام ہے جس کو آپ ہائیبرڈ پلس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کی ایک خوبی ہے کہ شہباز شریف صاحب اسی لیے پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ شہباز صاحب سے زیادہ یس سر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. بلاول کو اگر پرائم منسٹر موجودہ حالات کے اندر بنا بھی دیا جائے تو وہ اس طرح کی جو ڈیوٹی شہباز شریف دے رہے ہیں وہ بلاول بھٹو تو کبھی بھی نہیں دے پائیں گے. وہ ابھی نوجوان ہیں، اگریسو ہیں، بہت سارے ایشوز کے اوپر ان کی ریزرویشنز ہیں، وہ اس کے اوپر بیان بھی دیتے ہیں، پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو وہ اس قسم کا جو رویہ ہے وہ موجودہ حالات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں تو وہ سوٹ نہیں کرتا ان کا کردار جو ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ حالات کے اندر، نظام کے اندر، سوچ کے اندر جو ہے وہ آتی ہے اور کس حد تک سپیس لے سکتی ہے پیپلز پارٹی. لیکن پیپلز پارٹی کو اگر مرکز کے اندر کچھ سپیس لینی بھی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب میں اپنے لیے کوئی سپیس کریٹ کرے. اب جب تک وہ پنجاب سے کوئی سیٹس نہیں لے پائے گی اس وقت تک اسے مرکز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی اکثریت حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ حکومت سازی کی طرف جا سکے. تو اس کو ضرورت ہے کہ نون اس کو سپیس دے. نون خود جو ہے چونکہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے اس کو ایک ایفرٹ وہ کر رہے ہیں، وقت ان کے پاس تھوڑا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک کلٹ جو مائنڈ سیٹ اس ٹائم پنجاب کے اندر ہے اس کو جو ہے واپس کنورٹ کیا جائے. جو ووٹر ان سے دور چلا گیا ہے اس کو دوبارہ اٹریکٹ کیا جائے. کوشش ایفرٹس ہو رہی ہیں لیکن وہ کس حد تک کامیاب ہوں گی یہ تو جب کوئی الیکشنز ہوگا
बिल्कुल तो ऐसा ही उसके है। बाद जो है वो अंदाजा होगा। अभी जो एक बाई इलेक्शन हुआ था सियालकोट का, उसमें तो कामयाबी उनको मिल गई थी, लेकिन उसकी बुनियाद पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसको भारी एक्सेप्ट कर सकती है, आपका पॉइंट आ गया। या वाक़ई पीपल्स पार्टी साहब, अपने लिए पंजाब कुछ में स्पेस निकाल सकती है। नून